الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الکرام، قابل قدر عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ حرمت والا وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ بعض روایات کو اگر دیکھا جائے تو ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رجب المرجب کی 27 تاریخ کی رات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر سید الانبیاء، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آج غالباً 27 رجب المرجب ہی ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ احباب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ احباب کی سماعتوں کے نظر کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔
پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بات کو صحیح انداز میں کرنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے اور آپ احباب کے سننے کے بعد بالخصوص مجھے، پھر اس کے بعد تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم واجب الکرام، رب ذوالجلال نے اس روئے زمین پر آج تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے بعض انبیاء علیہم السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے بعض کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو ید بیضاء عطا فرمایا کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالتے تو اس طرح چمکتا، اس طرح دمکتا جیسے سورج چمکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا جیسا ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ اگر وہ فرعون کے جادوگروں کے سامنے ڈالتے تو وہ اژدہا بنتا، اگر پہاڑ کی چٹان پر مارتے تو 12 چشمے جاری ہوتے، اگر پانی پر مارتے تو 12 راستے جو ہے وہ بن جاتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ان کی تخلیق ہی ایک معجزہ تھی کہ اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر انہوں نے اپنی ماں کی گود کے اندر اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے کلام کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ یہ سارا کا سارا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور معجزات عطا فرمائے۔ وہ کوڑ کے مریض والے آدمی کو ہاتھ لگاتے وہ شفا یاب ہو جاتا، اسی طرح مادر ذات اندھے کو وہ ہاتھ لگاتے شفا یاب ہو جاتا۔ اگر کوئی مردہ ہے اس کو اللہ کے حکم سے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو جا، وہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پرندہ بناتے اس میں پھونک مارتے وہ اڑنا شروع کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی، نہ ان سے پہلے کسی کو عطا فرمائی نہ ان کے بعد کسی کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان احباب کے تابع ہوا کو کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے ہیں تب کو اٹھاؤ وہاں لے جاؤ، وہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات کو، شیاطین کو، انسان کو کر دیا۔ جرندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کی تمام کی بولی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے لوہے کو نرم اور موم کر دیا۔ جس طرف لوہے کو گھماتے ہیں، جس طرف لوہے کو مروڑا جا رہا ہے وہ اس طرف گھوم رہا ہے، اس طرف پھر رہا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بے شمار معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ اور جب باری آئی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی تو فرمایا جتنے معجزات اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے ان تمام سے سب سے زیادہ اور سب سے جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے وہ معجزات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے ان میں سے ایک بڑا عجیب جو ہے وہ معجزہ میرے محبوب کا معراج کا معجزہ ہے۔ آج کی اس مبارک نشست میں میں اسی مبارک سفر کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ احباب کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ احباب کی توجہ کا طالب ہوں کہ آپ احباب توجہ جو ہے وہ میری طرف رکھیے۔ باقی جو کام ہو رہے ہیں وہ انتظامی امور کے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے آئندہ بھی، اس لیے توجہ جو ہے وہ میری طرف رکھیے۔ میرے محترم واجب الکرام، اللہ رب العزت نے میرے محبوب پیغمبر کو معراج کا سفر کروایا، جس کو قرآن مجید کے اندر سورۃ الاسراء کے اندر بیان فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات
جس نے اسرا سیر کروائی بھی عبدی اپنے بندے کو لیلم من المسجد الحرام رات کے وقت مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی کہاں تک مسجد اقصی تک. اب بعض اہل سیر حضرات لکھتے ہیں کہ اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے, بعض لکھتے ہیں کہ معراج کہا جاتا ہے, بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف اس کو معراج کہا جاتا ہے. جو کہتے ہیں اسرا ان کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کا جو ذکر قرآن میں کیا وہ اسرا کے لفظ کے ساتھ کیا ہے, اس لیے اس سفر کا نام معراج نہیں بلکہ کیا ہے اسرا جو ہے وہ اس سفر کا نام ہے. بہرحال سوال یہ ہے کہ یہ سفر ہوا کب؟ تو فرمایا کہ یہ سفر اس وقت ہوا جب میرے محبوب پیغمبر کی بیوی اور حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا تھا. میرے محبوب کے چچا اور حضرت علی شیر خدا کے والد محترم میرے محبوب پیغمبر کی ہر مشکل گھڑی میں مدد کرنے والے, میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے ہونے والے, میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والے حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا. انتقال کے بعد فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر کا جب دل برداشتہ ہوا, میرے محبوب پریشان ہوئے, غم زدہ ہوئے, اس عالم میں میرے محبوب نے طائف کا سفر کیا اس ارادے کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ طائف والے اگر مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا. لیکن طائف والوں نے میرے محبوب پیغمبر کو مایوس کیا, میرے محبوب پیغمبر کی دعوت کا انکار کیا. صرف انکار ہی نہ کیا بلکہ میرے محبوب پیغمبر کے پیچھے اپنے علاقے کے نوجوانوں کو لگا دیا. ان نوجوانوں نے میرے محبوب پیغمبر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, میرے محبوب پیغمبر پر پتھروں کا برساؤ کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ بالآخر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم اطہر, سارا کا سارا وجود لہو لہان ہوا. اب جو ہے وہ اس میں بھی کئی سارے بہت ساری لمبی جو ہے وہ ایک تفصیل ہے, اس کو قطع نظر آپ احباب کے سامنے جو عرض ہے, جو مقصود ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ طائف کا سفر ہو چکا تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے محبوب پیغمبر کو یہ معراج جیسا عظیم جو ہے وہ سفر کروایا. اس وقت میرے محبوب پیغمبر کی عمر مبارک 51 سال 8 ماہ 20 دن ہو چکی تھی. میرے محبوب پیغمبر کو اعلان نبوت کیے 11 سال گزر چکے تھے, 12ویں سال کا آغاز ہو چکا تھا. ہجرت مدینہ سے پہلے 1 سال اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہ معراج کا سفر جو ہے وہ کروایا. ہجرت سے کتنے سال پہلے تھی؟ 1 سال. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 11 سال ہو چکے تھے, 12واں جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. میرے محبوب پیغمبر کی عمر کتنے سال تھی؟ 51 سال 8 ماہ اور 20 دن کے قریب جو ہے وہ عمر تھی. یہ تمام تر تفصیلات سیرت المصطفیٰ کتاب ہے حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے اس پوری تفصیل کو جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر نوٹ فرمایا. بہرحال اب جو ہے وہ اس سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب اس سفر کے لیے فرشتوں نے مجھے زمین سے لے جایا اس وقت میں حتیم کعبہ کے اندر موجود تھا. کہاں پر موجود تھا؟ حتیم کعبہ کے اندر. اسی طرح طبرانی کے اندر روایت موجود ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس رات اپنی چچا زاد بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے. اسی اثناء کے اندر حضرت جبرائیل جو ہے وہ اس گھر کی چھت کو پھاڑ کر نیچے آئے, اس حال میں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی کئی فرشتے موجود تھے. اب جو ہے وہ حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے آپ کے تلووں کو, آپ کے پاؤں کے نچلے حصے کو یا تو دبایا یا پھر اس کا بوسہ لیا,
کسی بھی طریقے کے ساتھ حضور کے پاؤں کو دبا کر یا بوسہ لے کر حضور کو بیدار کیا. پھر حضور فرماتے ہیں مجھے جو ہے وہ حتیم کعبہ کے اندر لے جایا گیا, وہاں پر میرا جو ہے وہ سینہ چاک کیا گیا, میرے دل کو نکالا گیا, ایک تشت کے اندر رکھا گیا, آب زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا گیا, دھونے کے بعد دوبارہ سے اس کو رکھ کر اس کو سی دیا گیا. اہل سیر حضرات لکھتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر کا 4 دفعہ جو ہے وہ سینہ چاک کیا گیا. ایک دفعہ 4 سال کی عمر میں جب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے, دوسری دفعہ 10 یا 12 سال کی عمر میں, تیسری دفعہ جب بعثت کا وقت ہوا, جب اعلان نبوت کرنا تھا اس وقت, اور چوتھی دفعہ جب یہ معراج کے سفر پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو بلانا تھا. کتنی دفعہ شق قمر ہوا جی؟ 4 دفعہ ہوا. اب فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے لیے جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جو ہے وہ جانور کو لایا گیا جس کا نام براق جو ہے وہ احادیث میں آتا ہے. اب جو ہے وہ فرمایا کہ وہ سفید رنگ کا تھا اور گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا. اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ فرمایا جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. اس انداز کے ساتھ اس کی رفتار تھی. سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ جو سفر گھنٹوں کے اندر طے کیا جاتا ہے وہ براق جو ہے وہ سیکنڈوں کے اندر کیا کرتا تھا؟ طے کرتا تھا. بہرحال میرے محبوب پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ پہلا سٹیپ ہے. اس دورانیے کے اندر, اس سفر کے اندر کئی سارے جو ہے وہ واقعات ہوئے. سب سے پہلے تو واقعہ یہ ہوا طبرانی کے اندر, دلائل النبوہ کے اندر, البہقی کے اندر یہ تمام کے تمام واقعات موجود ہے کہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ سوار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ حضور یہاں پر اتریے, یہاں پر ٹھہریے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے. میرے محبوب کو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا نبی اللہ یہاں پر 2 رکعت نماز کیا کیجئے؟ نفل ادا کیجئے. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں پر نماز پڑھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ان قریب ہجرت کر کے آنے والے ہیں, یعنی کہ یثرب مدینہ طیبہ یہ مقام ہے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد تھوڑے ہی دور فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ اتریے اور یہاں پر بھی کیا کیجئے؟ 2 رکعت نفل پڑھیے. پھر جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھی. پھر پوچھا یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی سینائی ہے جہاں پر اللہ نے اپنے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کلام کیا تھا. پھر آگے چلے. پھر جو ہے وہ ایک مقام پر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتریے, یہاں پر ٹھہریے اور یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھیے. پھر وہی سوال ہوا کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا میں نہیں جانتا. پھر حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدین ہے جس جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. پھر چوتھی بار بھی حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکیے, ٹھہریے, یہاں پر کیا کیجئے؟ یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کیجئے. پھر وہی سوال ہوا. میرے محبوب نے کہا مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. پھر حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت الحم ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کی تھی؟ ولادت کی تھی. اس کے بعد اور بھی جو ہے وہ واقعات ہوئے. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کنارے کے اوپر ایک بوڑھی خاتون ہے وہ حضور کو بلا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مجھے بلا رہی ہے. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اس سے اعراض بڑھتی ہے, اس کی دعوت کو سننے کی اجازت نہیں ہے, اس کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ اپنے سفر کو جاری رکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کو جاری رکھا. پھر تھوڑا سا آگے گئے, ایک شخص کو دیکھا وہ بوڑھا آدمی ہے وہ بھی آپ کو بلا رہا ہے, وہ بھی اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کیا کیجئے؟ اعراض بڑھتی ہے, اپنے سفر کو جاری رکھیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر جاری رکھا. پھر اس کے بعد آگے دیکھا کہ ایک جماعت ہے
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس جماعت کے سلام کا کیا کیجئے؟ جواب دیجئے۔ جواب دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا، بتایا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جو وہ بوڑھی عورت تھی، جو بوڑھی خاتون تھی، وہ دنیا تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ بات بتا دی اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو سمجھا دی کہ جس طرح اس بوڑھی خاتون کی عمر تھوڑی ہے، اسی طرح اب اس دنیا کی عمر بھی کیا ہے؟ تھوڑی ہے۔ اور جو بوڑھا شخص تھا وہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اگر آپ ان دونوں کی بات کو سن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت جو ہے وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ، جس جماعت کو آپ نے سلام کا جواب دیا وہ انبیاء کی جماعت تھی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا کیا دیا؟ جواب دیا۔ یہ سفر تھا مسجد حرام سے کہاں تک؟ مسجد اقصیٰ تک۔ اب جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کو ہر طرف سے اللہ کی رحمتوں نے جو ہے وہ کیا کر رکھا تھا؟ ڈانپ رکھا تھا۔ اب دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 سارے کے سارے وہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب وہاں پر جو ہے وہ تمام کے تمام فرشتوں نے، انبیاء نے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے انبیاء کی امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے آپ نے کن لوگوں کی امامت کروائی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو مبعوث فرمایا سارے کے سارے آج یہاں پر حاضر ہیں، آپ نے تمام کے تمام انبیاء کی کیا کروائی ہے؟ یہاں پر امامت کروائی ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے انبیاء کے ساتھ میرے محبوب کی ملاقات ہوئی، مکالمہ بھی ہوا آپس میں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے لوگوں کا پیشوا بنایا، جس نے میری امت، میرے لوگوں میں سے، میری اولاد میں سے اچھے لوگوں کو پیدا فرمایا، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، جس نے میرے ہاتھوں سے فرعون کو غرق کروایا، جس نے میرے ذریعے سے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلوائی، جس نے مجھے تورات عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، جس نے مجھے یہ معجزات عطا فرمائے کہ میں کوڑ کے مریض والے کو ہاتھ لگاتا ہوں شفا یاب ہو جاتا ہے، میں مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، میں مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ اس رب کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ جب باری آئی میرے محبوب پیغمبر کی تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے کے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ڈرانے والا اور بشیرہ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آخر خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت کو سب سے آخر پر بھیجا اور جنت میں سب سے پہلے داخل کرے گا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء کو مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے ساتھیو، دیکھو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے محمد رسول اللہ کو تم سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تم سب پر مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر جب یہاں سے مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے تو بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر 2 پیالے لیے ہوئے، ایک پیالے کے اندر دودھ ہے، دوسرے پیالے کے اندر شراب ہے، حضور کی خدمت میں پیش کی گئی۔ حضور کو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیئے۔ میرے محبوب پیغمبر نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عین دین فطرت کا انتخاب کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ دودھ کی جگہ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی ساری امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔
پھر جو ہے وہ یہاں سے مسجد اقصی سے سفر بعض اہل سیر حضرات نے لکھا کہ براق کے اوپر بیٹھ کر ہوا، بعض اہل سیر حضرات نے لکھا کہ جنت الفردوس سے زبردج اور زمرد سے جو ہے وہ بنی ہوئی بڑی خوبصورت عالی شان جو ہے وہ ایک سیڑھی بنائی گئی، اس سیڑھی کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کا سفر کروایا۔ بہرحال جیسے بھی کروایا، یہ سفر جو ہے وہ مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کا شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر دوسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، پھر تیسرے پر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، چھٹے پر حضرت ہارون کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ساتوں آسمانوں کے پر 7 انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ساتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کلام ہوا۔ میں صرف وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے نبی حضرت آدم اور 7ویں آسمان پر جن کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ شخص آپ کا جو ہے وہ باپ ہے جن کا نام حضرت آدم ہے، آپ سے میں کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ انہیں کیا کیجئے، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میرے محبوب نے سلام کیا، حضرت آدم نے سلام کا جواب دیا، مرحباً مرحباً بابن صالح و نبی الصالح، خوش آمدید نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو۔ پھر فرمایا کہ میرے محبوب نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب بھی کچھ لوگ ہیں، بائیں جانب بھی کچھ لوگ ہیں۔ جب حضرت آدم دائیں جانب والے لوگوں کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، ان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، بائیں جانب والے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو حضرت آدم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ میرا باپ آدم جو ہے وہ ایک طرف لوگوں کو دیکھتا ہے مسکراتا ہے، دوسری طرف لوگوں کو دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، کیا معاجرہ ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جو دائیں طرف اور بائیں طرف موجود ہے۔ دائیں طرف وہ اولاد ہے جو دنیا میں جا کر اچھے کام کرتی ہے، نیکی کے کام کرتی ہے، بلائی کے خیر کے کام کرتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس اولاد کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور بائیں طرف حضرت آدم کی وہ اولاد ہے جو دنیا میں جا کر خطا کاری، سیاکاری، بدکاری کے اندر، گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ جب حضرت آدم اپنی اس اولاد کو دیکھتے ہیں تو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب 7ویں آسمان پر پہنچے، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ یوں جو ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے۔ کس کے ساتھ؟ بیت المعمور کے ساتھ۔ بیت المعمور جیسے دنیا کے اوپر اللہ کا گھر کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، ایسے ہی آسمانوں پر جو ہے وہ اللہ کا گھر کیا ہے؟ بیت المعمور ہے۔ جس جگہ پر بیت اللہ ہے اس کی سیدھ پر بالکل اوپر کیا ہے؟ بیت المعمور ہے۔ فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ فرشتہ طواف کرتا ہے قیامت کی صبح تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ آپ صرف توجہ کیجئے، اس بات میں غور و فکر کیجئے کہ اللہ کی یہ مخلوق کتنی زیادہ ہے کہ 70,000 طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان میں سے کسی ایک کی باری نہیں آتی، اور رات کو بھی اسی طرح، دن کو بھی اسی طرح جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میرے محبوب نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا، مرحباً بابن الصالح و نبی الصالح، خوش آمدید نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو۔ پھر فرمایا، اللہ اکبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کے جد امجد نے فرمایا، اے محمد، جب آپ واپس جائیں اپنی امت کو مجھ ابراہیم کا سلام پیش کرنا۔ کتنے خوش قسمت ہے امت محمدیہ، یعنی کہ میں اور آپ، کہ میرے اور آپ کے لیے سلام بھیجا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کی طرف سے، اور سلام لے کر آنے والے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہے محمد جب جاؤ تو جا کر اپنی امت کو مجھ ابراہیم خلیل اللہ کا سلام پیش کرنا، اور یہ بھی بتانا، میری طرف سے ایک پیغام بھی دینا اپنی امت کو کہ جنت کی جو مٹی ہے بڑی عمدہ مٹی ہے،
جنت کا جو پانی ہے بڑا اعلیٰ معیار کا پانی ہے، لیکن اپنی امت کو بتانا کہ جنت کا جو میدان ہے وہ چٹیل میدان ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس جنت کے اندر اس میدان کے اندر کچھ پھل پھول درخت ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرے۔ جیسے کہ میرے محبوب پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا جنت جو ہے وہ ایک خالی میدان ہے، جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ فرمایا کہ 100 سال تک اللہ کمی بیشی کو معاف فرمائے یا 500 سال تک عربی گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، وہ دوڑ کر تھک سکتا ہے لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد جب جاؤ تو 2 کام کرنا، ایک تو میرا اپنی امت کو سلام پیش کرنا، دوسرا میری طرف سے یہ پیغام دینا۔ اب فرمایا کہ محدثین کرام، علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی جائے یا سنائی جائے، پڑھنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس سلام کو سن کر اس کا جواب دے، اس سلام کو سن کر اس کا جواب دے۔ اب فرمایا کیسے سلام کا جواب دینا ہے؟ فرمایا ان الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دو، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ سب احباب جو ہے وہ، میں یوں نہیں کہوں گا کہ بلند آواز کے ساتھ، لیکن میں یوں ضرور کہوں گا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس سلام کا جواب دے، چاہے وہ اونچی آواز کے ساتھ چاہے وہ آہستہ آواز کے ساتھ، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، تاکہ جو مجھ تک اور آپ تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا سلام پہنچا ہے ہم اس کا کیا دے دیں؟ جواب دے دیں۔ بہرحال اب یہ سفر تھا مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں تک اب جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جس کو کہا جاتا ہے، سدرہ ایک بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے اوپر سے جب کوئی چیز نیچے آنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہاں آتی ہے، پھر اس سے نیچے، اور جو ہی نیچے سے کوئی اعمال اوپر جاتے ہیں پہلے یہاں پھر اس کے اوپر۔ جو اوپر والے فرشتے ہیں وہ نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے اوپر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح فرمایا اس درخت کے ہر ایک پتے پر ایک فرشتہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، جو اللہ کی تسبیح اور پاکی کو، تحمید کو کیا کر رہا ہے؟ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ وہی جگہ ہے جس مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو، وہ جو قیامت والے دن جس حوض سے مجھے اور آپ کو، اللہ کرے میری اور آپ کی قسمت جو ہے وہ جاگ جائے کہ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر جس حوض سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اگر وہ کوئی بندہ اس سے پانی پی لے گا تو اس کی پیاس بجھے گی، وگرنہ وہ سارا کا سارا سمندر بھی پی جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اب اس حوض کوثر کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو وہاں پر مشاہدہ کروایا، اور حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ حوض ہے جس سے آپ قیامت والے دن اپنی امت کو کیا کریں گے؟ پانی پلائیں گے۔ یہی اسی مقام پر اللہ رب العزت کے اس فرشتے حضرت جبرائیل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا دیکھا تھا؟ اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا تھا۔ اب سدرۃ المنتہا سے جو آگے سفر تھا وہ ہوا صریف الاقلام تک۔ کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا سے صریف الاقلام۔ صریف الاقلام اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر میری اور آپ کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جہاں پر تقدیر کو لکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس مقام تک اب وہاں سے جو ہے وہ آگے جانا تھا۔ اب وہاں سے آگے جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب میرے محبوب نے فرمایا کوئی دوست اپنے دوست کو ایسے مقام پر چھوڑ کر جاتا ہے؟ پھر حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اس سے ایک بال برابر بھی آگے گیا تو یہ جو نور ہے، یہ جو تجلیات ہے اللہ کی، یہ مجھے کیا کر دیں گی؟ جلا ڈالیں گی۔ اب آگے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ آگے سفر کیا۔ فرمایا کہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 70,000 پردے تھے۔ کتنے پردے تھے؟ 70,000۔ ایک ایک کر کے وہ پردہ کیا ہوتا رہا؟ جدا ہوتا رہا، ہٹتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوتے رہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔
یہ نقشہ کھینچا اللہ رب العزت نے سورۃ النجم کے اندر، جس کو مفسرین کرام نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا ہے۔ بعض احباب نے فرمایا کہ 2 تیر کمانوں کے جتنا جو ہے وہ فاصلہ رہ گیا تھا حضور اور اللہ کے درمیان۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کا میرے محبوب نے دیدار کیا، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، اور بھی جو ہے وہ کئی معاملات ہوئے۔ یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو 3 تحفے عطا فرمائے تھے۔ کتنے عطا فرمائے تھے؟ 3 تحفے عطا فرمائے تھے۔ سب سے پہلا جو تحفہ عطا فرمایا وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات تھی۔ کون سی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ یہ جو آخر تک آیات ہیں، یہ جو ہے وہ دو آیات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب جو ہے وہ علماء کرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ ان 2 آیات کو جو ہے وہ زبانی یاد کرے اور اس کے ترجمہ اور مفہوم کو سمجھے، اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ ان آیات کو پڑھتا رہے۔ فرمایا کہ دوسری چیز اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ جاؤ اپنی امت کو بتا دو کہ آپ کا رب جو ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جو میرا بندہ میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، میں رب جو ہے وہ اس کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ لیکن جو بندہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ شرک کرے گا، میرا وعدہ ہے اے محمد میں تیرے اس امتی کو جو ہے وہ معاف نہیں کروں گا۔ 2 باتیں۔ تیسری جو ہے وہ تیسری چیز جو عطا فرمائی وہ تھی نمازوں کا تحفہ۔ اس کے اندر بھی بڑی تفصیل ہے کہ 50 ملی تھی، پھر 50 سے جو ہے وہ کم ہوتی کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد میری بات سنو، ہم جو ہے وہ کیا ہیں؟ تمہارے رب ہیں، اور رب جو کلام کرتے ہیں اپنے کلام سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ آپ کی درخواست پر ہم نے ان 50 کو جو ہے وہ 5 کر دیا ہے، لیکن مجھ رب کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور آپ کی امت کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کی امت 5 پڑھے گی، لیکن میں رب جو ہے وہ آپ کی امت کو 5 کے بدلے میں ثواب کتنے کے برابر دوں گا؟ 50 کے برابر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔